نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أما إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ ابھی آپ نے سورہ اعراف کی آیت 148 سے 151 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ آیت 148۔ ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ آیت 149۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی قوم نے زیورات کا ایک بچھڑا بنا لیا جو ایک مجسمہ تھا جس سے آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان سے گفتگو تک نہیں کرتا تھا اور نہ انہیں سیدھی راہ بتاتا تھا؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور یہ ظالم تھے۔ اور جب وہ پشیمان ہوئے اور انہیں پتہ چلا کہ واقعی ہم گمراہی میں مبتلا ہیں تو کہنے لگے اگر ہم پر ہمارا رب رحم نہ فرمائے اور ہمیں معاف نہ فرمائے تو ہم یقیناً سخت نقصان میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ تھا سورہ اعراف کی آیت 148 149 کا ترجمہ۔ اب تفسیر۔ آیت 148۔ سامری کی شرارت۔ موسیٰ علیہ السلام تو حسب وعدہ طور پر تشریف لے گئے اور سامری نے ایک نیا گل کھلایا۔ اسرائیلیوں کے پاس جو قبطیوں کے زیورات رہ گئے تھے انہیں جمع کر کے اور گلا کر ایک بچھڑے کا مجسمہ بنا لیا۔ پھر اس میں ایک چٹکی وہ مٹی ڈال دی جو اس نے روح الامین کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے سے اٹھا لی تھی۔ اب وہ بچھڑے کی شکل کا ایک مجسمہ بن گیا جس میں بچھڑے جیسی ہو بہو آواز بھی پیدا ہو گئی۔ اس میں جو ہوگا اور کسی سوراخ سے اس میں ہوا آتی جاتی ہوگی جس سے آواز پیدا ہوتی ہوگی، یا شیطان اس میں داخل ہو کر بچھڑے کی آواز نکالتا رہا ہوگا۔ جب یہ بت تیار ہو گیا تو اس نے اسرائیلیوں سے کہا یہ ہے تمہارا معبود، اس کی عبادت کرو۔ بہت سے اسرائیلی اس کی ترغیب سے اس بت کو پوجنے لگے۔ اللہ نے آپ کو طور پر ہی اطلاع فرما دی تھی کہ قوم نے آپ کے پیچھے یہ کھیل کھیلا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 85 میں فرمایا ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے، کیونکہ سامری نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ معبود یہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو بھول کر کسی اور کو معبود بتا دیا تھا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 88 89 میں فرمایا وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود یہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے تھے، کیا انہیں اتنا بھی ہوش نہیں کہ وہ نہ تو انہیں کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کے نفع و نقصان پر قادر ہے؟ یہاں یہ فرمایا کہ انہیں اس بات کا بھی ہوش نہیں کہ نہ تو وہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں سیدھی راہ بتا سکتا ہے۔ اس میں ان کی گمراہی کی مذمت ہے کہ یہ احمق آسمان و زمین کے خالق کو اور کائنات کے رب اور شہنشاہ کو چھوڑ کر اس بچھڑے کے بت پر ریجھ گئے اور اسی کی عبادت کرنے لگے جو نہ تو ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ افسوس ان کی آنکھوں پر جہالت و گمراہی کے پردے پڑ گئے اور اسی پر لٹو ہو گئے۔ آیت 149۔ شرک پر ندامت اور توبہ۔
پھر جب یہ اپنے شرمناک افعال پر نادم ہوئے اور انہیں اپنی گمراہی کا یقین ہو گیا تو اللہ سے اس کے رحم و کرم اور بخشش کی دعائیں مانگنے لگے کہ بار الہ ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ورنہ ہم تو کہیں کے بھی نہ رہیں گے اور سخت نقصان اٹھائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا اور سچے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين آیت 150۔ قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين آیت 151۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ اپنی قوم میں غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے واپس آئے تو فرمانے لگے، تم نے میرے بعد یہ بڑی ناشائستہ حرکت کی۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پیشتر ہی جلد بازی کر لی؟ اور آپ نے جلدی سے تختیوں کو رکھا اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ انہوں نے کہا، بھائی جان، قوم نے مجھے بے وقت سمجھا اور مجھے مار ڈالنے کے در پر ہو گئے، لہٰذا آپ مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسائیں اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ فرمائیں۔ فرمایا، اے میرے رب، میری اور میرے بھائی کی خطائیں معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، واقعی تو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 150 151 کا۔ تفسیر آیت 150۔ قوم کی بت پرستی، موسیٰ علیہ السلام کا غم و غصہ۔ آپ کو قوم کی نالائقی طور پر ہی معلوم ہو چکی تھی، اس لیے وہاں سے سخت غضبناک اور رنجیدہ ہو کر قوم کے پاس تشریف لائے اور انتہائی برہم ہو کر فرمانے لگے کہ تم نے یہ کیا غضب ڈھایا کہ میرے بعد اللہ کو چھوڑ کر ایک بچڑے کو معبود بنا بیٹھے؟ تم بڑے نالائق ہو۔ آپ نے جلدی میں تورات کی تختیاں ایک طرف رکھ کر اپنے بھائی کی پیشانی کے بال پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹا کہ تم نے قوم کو کیوں نہیں روکا اور اپنی آنکھوں کے سامنے کھلا شرک کیسے گوارا کر لیا؟ قرآن میں ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت 92 سے 94 میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہارون علیہ السلام، جب تم نے قوم کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو تمہیں میرے پاس آنے میں کیا رکاوٹ تھی؟ پھر کیا تم نے میری بات کے خلاف کیا؟ انہوں نے جواب دیا، بھائی جان، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑیں، مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ کہنے لگیں کہ تو نے اسرائیلیوں میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کی لاج نہیں رکھی۔ یہاں فرمایا کہ لوگوں نے میرا کوئی خاص اثر نہیں لیا، مجھے بے وقت سمجھا اور الٹے میرے قتل پر تل گئے، لہٰذا آپ مجھے ڈانٹ کر دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دیجیے اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ فرمائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نرم کرنے کے لیے ہارون علیہ السلام نے ان سے اے میری ماں کے بیٹے کہہ کر خطاب کیا تاکہ آپ کو رحم آ جائے۔ یہ دونوں بزرگ پیغمبر حقیقی بھائی تھے۔ پھر جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ میرے بھائی بالکل بے قصور ہیں اور انہوں نے ہر چند قوم کو اس نالائقی سے روکنے کی کوشش کی مگر قوم نے ان کی بات کو کوئی وقت نہیں دی، تو فرمایا، سورہ طٰہٰ کی آیت 90-91 میں، اور ان سے ہارون نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں، تم اس بچڑے کی وجہ سے گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے ہو، یاد رکھو تمہارا رب رحمان ہے، لہٰذا میری راہ اختیار کرو اور میری بات مانو۔ قوم نے جواب دیا، ہم اس کی عبادت سے باز نہ آئیں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئیں۔ آیت 151۔ جب بھائی کی برات ثابت ہو گئی تو اب آپ نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ بار الہ، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے۔ واقعی دیکھنے والے اور سننے والے میں کافی فرق ہوتا ہے۔ آپ نے قوم کی گمراہی کے واقعات سن کر تختیاں نہ رکھیں، لیکن جب گمراہی کا مشاہدہ کر لیا تو اب برداشت نہ کر سکے اور تختیاں جلدی سے رکھ دیں۔ یہ تھا سورہ اعراف کی آیت 148 سے 151 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔